خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ ہم اگر تاریخی طور پہ دیکھیں کہ یہودیوں کے ساتھ کرسچنز نے اور مسلمانوں نے کیا سلوک کیا، تو نظر تو یہی آتا ہے کہ جہاں تک یہودی ہیں جو عیسائی یعنی یورپین ملکوں میں رہتے رہے، ان کے اوپر بار 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 حملے ہوئے۔ یارک میں ہوا شاید 11ویں صدی میں، یہ جو ایک شہر ہے یو کے کا، اس کے بعد کئی دفعہ ہوا۔ ایسٹرن یورپ میں اور سینٹرل یورپ میں تو یہ بار بار ہوا، اور پوگرم ہوئے، یعنی کلیکٹیولی یہودیوں کو پکڑ کے تو مارا گیا۔ ہاں جی، رشیا میں ہوا، پولینڈ میں، سارے ایسٹرن یورپ میں، سینٹرل یورپ میں، اور پھر ہولوکاسٹ جو ہے وہ نازی جرمنی نے کیا، اس کے اندر جو یہودی مارے گئے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہٹلر انیشلی یہودیوں کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا، جرمنی سے، لیکن کیونکہ باقی یورپین ملکوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ان یہودیوں کو جسے وہ نکال رہا تھا، اس کے بعد یہ گیس چیمبرز کا سلسلہ شروع ہوا، اور کہا جاتا ہے 6 ملین تک یہودی مارے گئے۔ لیکن یہ کوئی ایک دم 20th سینچری کی بات نہیں ہے۔ ایسٹرن اور سینٹرل یورپ میں یہ بار بار ہوتا رہا، بلکہ ویسٹرن یورپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسے لبرل سوسائٹی کا بنیاد سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ بھی یہ بار بار حملے ہوتے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کے اعتبار سے کرائسٹ کو یہودی جو پریسٹ تھے، انہوں نے اس پہ الزام لگایا کہ دس مین از گلٹی آف بلیسفمی۔ الزام یہ تھا کہ ہی کلیم ٹو بی دا سن آف گاڈ، which they thought was against the Jewish teachings. Jesus was born in a Jewish family, just remember that. خیر، Jesus کی crucifixion and all I have talked about in my previous بات کرنے کی یہ ہے کہ بینجمن نیتن یاہو نے بھی جو آج سے کچھ میں حل 2 ہفتے پہلے ڈیٹیلز بتائیں کہ یہودیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، تو انٹرسٹنگلی جتنے بھی اس نے وہ انسیڈنٹس کا ذکر کیا، وہ سارے یورپین سوسائٹی کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ مسلمان سوسائٹیز نے یہودی کے ساتھ کیا کیا؟ دیکھیں، ایک قصہ تو ہے بنو قریظہ کا۔ ایک قبیلہ تھا جو مدینے میں رہتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی سمجھوتا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ الزام ان پہ یہ لگا کہ انہوں نے وہ سمجھوتا توڑ دیا ہے، اور جو مکہ کے اپوننٹس ہیں پروفٹ کے، ان کے ساتھ دیا ہے یا وٹ ایور۔ اس پہ حملہ ہوا، اور ابن اسحاق جنہوں نے سب سے پہلے سیرت الرسول اللہ لکھی ہے، اس کی انگلش ٹرانسلیشن میرے پاس ہے، اردو بھی میرے پاس ہے اوریجنل، یعنی وہ بھی ٹرانسلیشن ہی ہے۔ پھر الطبری کے جو محل والیوم 8 کے اندر یہ ساری ڈیٹیلز ہیں کہ ان کو سزا یہ دی گئی کہ تم نے کیونکہ دھوکہ دیا ہے، تو ان کے 700 مرد جو ہیں ان کا سر قلم کیا گیا۔ اکارڈنگ ٹو تبری، دس واز گیون ٹو حضرت زبیر اینڈ حضرت علی ٹو چاپ آف دا ہیڈس۔ دس از آل آن ریکارڈ۔ لیکن یہودیوں کے ساتھ یہ کوئی وہ اسلامک لا کا حصہ نہیں بن سکا۔ ایک انسیڈنٹ ہے، کیا یہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں؟ The prophet could have forgiven them. Of course, he forgave the Meccans who had actually been persecuting him. لیکن ٹھیک ہے، یہ سزا دی گئی، اس کو سب مانتے ہیں، یہ
آپ ایک چھوٹا سا کلپ بھی دیکھ لیں گے گامدی صاحب کا کہ کچھ لوگوں کو زمین پہ سزا مل جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے. اسی طرح جتنے باقی اسکالرز ہیں، نو بڈی ڈینائز دس کہ یہ ہوا. الزام یہ ہے کہ انہوں نے دھوکہ دیا. اینی ہاؤ، لیکن اسلامک لا جو ہے وہ اس انسیڈنٹ پہ بیسڈ نہیں ہے. وہ قرآن کی ایک ورس ہے کہ دا پیپل آف دا بک، Jews, Christians and Sabians can live among Muslims if they pay the jizya. Then they can enjoy their religion, practice their religion and continue with their businesses. تو جو قانون بنا شریعہ کا قانون، اس کے مطابق یہودیوں کو جس طرح کرسچن سوسائٹیز میں پرسیکیوٹ بار بار پروگرام کیے گئے، کمپیریٹیولی ایسا کوئی کیس نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب حکومتیں مسلمانوں کی کمزور ہوئیں اور مائنورٹیز پہ ضبط ہوا تو ظاہر ہے یہودی بھی اسی کے سکنجے میں آ گئے. لیکن اس طرح قتل عام جو ویسٹرن سوسائٹیز میں ہوا ہے وہ مسلمانوں نے نہیں کیا. اور نیتن یاہو آلسو کوڈ ناٹ مینشن، جو انہوں نے لسٹ بنائی تھی جس میں وہ، بلکہ یہ جو ہے اینتھنی بلنکن جو فارن منسٹر سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے امریکہ کے، ویری میٹ پریزیڈنٹ سیسی آف ایجپٹ، تو انہوں نے کہا جو تم کہتے ہو کہ یہودیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ایجپٹ میں کوئی ظلم نہیں ہوا. اسی طرح ایک پروفیسر ہیں، یہودی ہیں خود، جو عراق کے رہنے والے ہیں، وائٹ ہیئرڈ، آکسفورڈ میں شاید پڑھاتے ہیں، نام مجھے اکثر لوگوں کے بھول جاتے ہیں. ہی از آن ریکارڈ سینگ کہ وہاں پہ بھی یہودی جو ہیں عرب ملکوں میں امن سے ہی رہتے تھے، ان کی پرسیکیوشن اس طرح نہیں تھی. کچھ ہارش ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہوگی، لیکن پروگرامز یعنی پکڑ پکڑ کے ان کو قتل کرنا، ناٹ دیٹ آئی نو آف. اگر کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوں تو آئی ووڈ لائک ٹو نو. ایک اور بات میں بتا دوں، 1992 میں مجھے یاد ہے اسرائیل میں یہودیوں نے ایک دن منایا تھا کہ جب اسپین سے یہودیوں کو نکالا گیا تو ان کو پناہ آٹومن امپائر جو مسلمانوں کی تھی اس میں ملی. تو 500 سال وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے فار دا پروٹیکشن given by the Ottoman Empire. تو I wanted to put this on record. آپ تو جانتے ہیں کہ میں بیسکلی ایک سائنٹیفک بات کرتا ہوں، لیکن سچ ہسٹوریکلی جو ہے اس کا ذکر پورا ہونا چاہیے. اور تو اور ایران کے اندر بھی جو یہودی کمیونٹی رہتی ہے اس کو ایران نے اپنی پوری پروٹیکشن دی ہوئی ہے، ان پہ کبھی حملے نہیں ہوئے. تو یہ چیزیں کیونکہ اسلامک لا کے اندر قرآن کا ایک ورس ہے کہ ان کے اوپر اچھا سلوک، ان کے اوپر دے ہیو اے رائٹ ٹو لیو امنگ مسلمس. اب جزیہ کا تو دور گزر گیا ہے کیونکہ دے آر ناٹ اے کانکرڈ پیپل، دے لیو ان مسلم سوسائٹیز، تو ان کو وہی پروٹیکشن، دے آر انٹائٹل ٹو دیٹ. ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن رائٹس آنے کے بعد اس قسم کی کمیونل جو ہے نا وہ کلیکٹیو رائٹس والی بات ختم ہو گئی ہے، انڈیویجول رائٹس ہے، تو وہ میں مانتا ہوں کہ دنیا اس سے آگے نکل گئی ہے. لیکن اس کا ول کملکا جو ہیں، جنہوں نے یہ تھیوری بہت مشہور ہے ان کی ملٹی کلچرلزم کی، کینیڈین فلاسفر، ان کی کتاب آپ پڑھ لیں آن سٹیزنشپ، وہ میں نے اپنے ریسرچ میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. ہی آلسو سیز کہ آٹومن امپائر نے جو ملت سسٹم بنایا ہوا تھا، ملت تھی کہ ہر مذہبی کمیونٹی کو اس کی انٹرنل فریڈم انٹائٹل تھے اینڈ دے کوڈ لیو دا لائفز دے وانٹیڈ. تو اس میں کرسچنز بھی آ جاتے تھے کئی قسم کے، گریک، میرونائٹ، باقی کرسچنز، دا جوز، ہاں جی، اینڈ دے لیوڈ امنگ دا آٹومنز انٹل دا 20th century، جب یہ
آٹومن امپائر کمزور ہو رہی تھی تو پھر آرمینینس کے ساتھ جھگڑا ہوا اینڈ سو آن. لیکن ابھی بھی یہودی کوئی 14-15 ہزار دے لیو ان ٹرکی. ہاں جی، باقی شاید مسلمان ملکوں سے وہ چلے گئے ہیں یا جانا پڑا، جو بھی ہے. یہ سارا اسرائیل کے بننے کے بعد ہوا ہے. ورنہ یہ جو پروفیسر ہیں، ویری فیملیئر، تھک گرے ہیئر آن ہز ہیڈ، ہی از ایٹ آکسفورڈ، وہ عراقی جیو ہیں، ان کی بات آپ سن لیں. تو میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا. ایز اے اسکالر وی ہیو ٹو بی فیئر کہ ہسٹوریکلی یہودیوں کے ساتھ کس نے کیا کیا. بنو قریظہ کے بعد دیٹ ڈڈ ناٹ بیکم اے لا. Law was what the Quran lays down. That Jews, Christians and Sabian گروپ تو اب یعنی جب یہ آئیسس نے حملہ کیا عراق کے مائنورٹیز پہ تو پتہ لگا پہاڑوں میں ابھی بھی ایک گروپ تھا جنہیں سیبینس کہا جاتا ہے، ورنہ وہ they were all lost in history. اسی طرح جب محمد بن قاسم نے سندھ پہ حملہ کیا تو پتہ لگا کہ وہاں پہ جو سبجیکٹ بھی جو لوگ ڈیفیٹ ہو کے عربوں کے حکومت کے تحت آئے تو وہ تو تھے ہندو تھے، بدھسٹ تھے اور جین تھے. تو پھر دمشق میں جو اسکالرز ہیں فقہ کے یعنی اسلامک لاء کے، ان سے پوچھا گیا کہ ان کے ساتھ کیسا تعلق برتاؤ کیا جائے. تو وہاں سے حکم ہوا کہ اگر یہ جزیہ دیتے جائیں آپ کو تو لیو them ٹو پریکٹس their ریلیجن اینڈ their businesses. ان کی ریلیجیس پلیسز کو بھی آپ they have a right to repair them and so on. یعنی آج سے 1400-1500 سال پہلے یہ اس قسم کی ایک ٹالریشن کہہ لیں آپ، ایک ملٹی ریلیجس کلچرل آرڈر مسلمانوں کے اندر تھا. آج کل کی جو جنونیت آپ کو مسلمانوں میں نظر آتی ہے اس کی بنیاد یہ کولڈ وار کے دوران یہ امریکن برٹش خاص طور پہ جو انہوں نے جو اپنا پروگریسو مسلمان تھے، مصدق کو ایران کے اندر اور باقی ملکوں میں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے کٹر پن مسلمانوں میں پورا کیا. ایران میں بھی مولویوں کو استعمال کیا گیا تھا مصدق کو کے خلاف جو بغاوت کروائی تھی. اٹس آل آن ریکارڈ. اور پھر تو خیر اب ایک فنڈامنٹلسٹ حکومت ایران میں تھی، ایک سعودی عربیہ میں تھی، جن کا اپنا کمپٹیشن افغان جہاد کے دوران میں ہوا اور دونوں نے پھر ایکسٹریمزم ہر جگہ پہ پھیلائی. مساجد کو پیسے دیے، وہاں کے لوگوں کو کہا کہ آپ لوکل سے جو ہوسٹ جو سوسائٹیز ہیں ان سے الگ رہیں، یو آر ناٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ. اس کا رزلٹ آج یہی ہوا ہے کہ اب اسلاموفوبیا والی ایک ویو تو یورپ کے اندر ہے، اور اب اس قسم کی یہ جو مصیبتیں پیدا ہو گئی ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن آن دا ہول treatment of Jews and minorities by Muslims has been better than by the Christians of Western Europe, Central Europe and Eastern Europe. Thank you very much. All the best.